اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کنویں کے چاروں طرف انہوں نے لوہے کی برچیاں لگائی، درمیان میں زہرا کے بیٹے کو رکھنے کے بعد انہوں نے کنویں کو پتھر کے ساتھ بند کر دیا۔ میرا بارواں زیارت ناہیہ میں کہتا ہے، میرا سلام میرے اس غریب پہ جو کربتیں لیتا تھا تو پہلو میں برچیاں چلی جاتی۔ پہلو میں برچیاں، تنگ اتنا تھا، تنگ اتنا تھا کہ ان برچیوں کے درمیان بیٹھا نہیں جا سکتا۔ چھت اتنی چھوٹی تھی، کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ 14 میں سے 13 سال رکوع کی حالت امام کے بزرگ۔ ان ملعونوں نے یہ بندوبست کیوں کیا؟ یہ طاقت امام سے واقف تھے، یہ معجزات امام سے واقف تھے۔ اس کنویں کے اوپر انہوں نے ایک کمرہ بنایا، اس کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو بازار میں کھلتی تھی۔ جو امام کے زندان کا داروغہ تھا وہ اس کھڑکی میں بیٹھتا تھا، بازار سے لوگ گزرتے تھے۔ ایک دن ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا، اس نے دیکھا کہ داروغہ کھڑکی میں بیٹھا رو رہا۔ یہ قریب گیا، اس کا جتنی میرے پاس معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمیشہ قیدیوں کے زندان میں وہ سپاہی پہرے پہ کھڑا کیا جاتا ہے جو سخت دل ہو، تاکہ اسے قیدی پہ رحم نہ آئے۔ تو داروغہ ہو کے رو رہا ہے؟ داروغہ نے کھڑکی پہ سر مار کر دعا کر مجھے موت آ۔ اس ایوب نامی شخص نے جس نے یہ روایت کی، اس نے کہا کیوں ایسا کیا ہوا؟ اس نے کھڑکی میں جو بات کہی ہے، اس نے کہا 13 سال ہو گئے اس زندان میں ایک قیدی، میری اس پہ ڈیوٹی، میں ہر صبح جب ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں سلام کرتا ہوں، یہ صرف سلام کا جواب ہے، پھر میری اس سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ حکومت کو کوئی مخصوص قیدی ہے۔ تو اس نے کہا براج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آج میں صبح جب اپنی ڈیوٹی پہ آیا ہوں 13 سال بعد اس کے زندان سے آواز آئی ہے تیری کوئی بیٹی ہے؟ وہ کہتا میں نے منہ زندان پہ رکھ کے کہا ہاں میری بیٹی، رو کے کہتا میں نے 13 سال میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ہو سکے اپنی بیٹی کو زندان میں لے کے آ، وہ تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کرے۔ میں نے کہا بیٹی میری ہے، تجھے کیا ملے گا؟ رو کے کہنے گا میں بیٹیوں سے ترس گیا۔ اجرکم اللہ، بی بی ماتم قبول کرے، علی کی بیٹیوں، میں ترس گیا، میں ترس گیا ہوں کہ کوئی بیٹی مجھ سے بات کرے۔ اس شخص کی آواز آئی، حالات بتاتے ہیں یہ قیدی عجیب ہے، میں اس شہر بغداد میں مسافر ہوں، اس قیدی سے کہے میرے حق میں ایک دعا کر دے، میں اس کی رہائی کا بندوبست کرتا ہوں۔ اسے کہا ایوب کیا دعا تیری؟ اسے کہا قیدی سے کہے میری ایک کام میں رکاوٹ تھی، وہ کام ہو چکا ہے، دعا کر میں جلدی مدینے چلا جاؤں۔ کس سے ملنا ہے؟ وہ کہتا وہاں میرا امام موسیٰ اس سے کہ دعا کر میری امام سے ملاقات ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا یا زندان سے موسیٰ کاظم کی آواز آئی، ایوب کل تیری دعا قبول ہو جائے گی، ایک کام تو بھی کرنا، زندان میں ایک کفن کا ٹکڑا لے کے آنا۔
24 اور 25 رجب کی درمیانی شب تھی. مولا کے زندان کا دروغہ کہتا ہے آدھی رات کے وقت مجھے موسیٰ کاظم کی آواز آئی. دیکھ ہم مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے, ہم کسی کا حق غصب نہیں کرتے. میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا دروازہ کھول اور مجھے آزاد کر, میں تیری عزت کا وارث ہوں. میں تھوڑی دیر بیٹیوں سے ملنے جاؤں. دروغہ کہتا میری دیکھتے دیکھتے امام میری نظروں سے اوچھل ہو گئے. اب جو ماتم کرنے کے لیے آئے ادھر مدینے میں حالات کیا ہیں؟ 17 کی 17 بیٹیاں ریت پہ سوئی ہوئی تھی. نماز شب کے لیے اٹھی ہے رضا کی ماں, یا بی بی کو صحن میں کسی کی کڑیوں کی آواز آئی ہے. بی بی تڑپ کے کہتی اگر یہ سمجھ کے آیا ہے کہ اس گھر میں مرد کوئی نہیں ہے تو یہ جان لینا ہم اہل بیت نبوت ہیں. آواز آئی رضا کی ماں پہچان میں اسیر بغداد ہوں. بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا, مجھے نہیں پتا کون بندہ ماتم کرے گا, کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ موسیٰ کاظم کے قدموں میں رکھے, رو کری مجھے صرف اتنا بتا رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے. امام کی آواز آئی زہر مل گئی میری آخری رات ہے. رو کے کہتی میں منت کرتی ہوں پھر بیٹیوں کو دیکھ لے جگانا نا. امام کی آواز آئی ملنے کیوں نہیں دیتی. رو کہتی کتنے سال ہو گئے تجھے قید میں. فرمایا 14. فرمایا 14 سالوں میں 28 عیدیں تیری بیٹیوں نے دروازے پہ گزاری ہے. رو رو کے کہتی ہے اماں ہر کسی کا باپ آ گیا, ہمارا بابا نہیں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. مولا میری منت بیٹیوں کو دیکھ لے جگانا نا. اگر میں جملہ پڑھ سکا اور تو برداشت کر سکا. امام کمرے میں داخل ہوئے, 17 کی 17 ریت پہ سوئی ہوئی تھی. آگے آگے رضا کی ماں چلی, رو کے کہتی یہ تیری بیٹی سغرا ہے, یہ تیری زینب سو رہی ہے, یہ تیری فروا سو رہی ہے. سب سے آخر میں آ کے آواز دے کے کہتی اسے نہ جگانا, یہ تیری چھوٹی فاطمہ ہے. فاطمہ کا نام آنا تھا. موسیٰ کاظم ریت پہ بیٹھے, قوم کی بی بی تڑپ کے اٹھی, رو کہتی اور کسی سے مل نہ مل, مجھے مل کے جا. میں نے قوم کی پہاڑیوں پہ رول رول کے مر جانا. او میرا بغداد کا قیدی, او میرا 14 سال کا. حوصلہ 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 حوصلہ. مالک پرسہ قبول کر, محمد کی بیٹیاں گریہ قبول کر. دستار امامت امام رضا کے حوالے کیا. امام واپس زندان میں پہنچے. امام کا واپس زندان میں آنا تھا. کمینے نے سپاہی سے کہا زہر دیے ہوئے دن زیادہ ہو گئے, دیکھ موسیٰ کاظم کس حالت میں ہے. کمینے نے زندان میں اتر کے کہا وہ تو ابھی تک رکوع میں ہے. میں غلط پڑھوں, بی بی مجھے جملہ معاف نہ کرے. سید و آخری جملہ پڑھنے لگا ہو, مجھے جملہ معاف کر دینا. اس ملاؤں نے کہا اگر آج رات شیعوں کا امام شہید نہ ہوا میں صبح کو تمہیں کوئی انعام نہیں دوں گا. اس بے غیرت کو انعام کا لالچ تھا, نام اس کا سندی ملاؤں تھا. یہ لوہے کا تازیانہ لے کے زندان میں چلا گیا. اس نے امام پہ تازیانوں کی بارش شروع کی. باہر سے دوسرے کی آواز آئی چھوڑ دے. قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بول کے بتاؤ جنازہ زمین سے اٹھایا جاتا ہے, میرا بارواں کہتا میرا سلام میرے اس قیدی پہ جس کا لاشا زنجیروں سے نکالا گیا ہے, جس کا لاشا پرچیوں سے کھینچا گیا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میرا سلام اس امام پہ
کھمبے پہ ان ملعونوں نے ایک چادر بچھائی، اس چادر میں موسیٰ اعظم کا جنازہ رکھا، یہ جنازہ لے کے بازار میں آئے، ایوب ہاتھ میں کفن لے کے کھڑا تھا، رو کے کہہ رہا تھا یہاں کوئی قیدی رہتا ہے، اس نے مجھ سے کفن منگوایا تھا، یہ کمینے چلتے چلتے پلے بغداد پہ گئے، مجھے بی بی کی قسم ہے انہوں نے پل پہ جنازہ رکھا نہیں، انہوں نے جنازہ پھینکا، جنازے کا پھینکنا تھا، ایک کالے برقعے